وادی کشمیر ہمیشہ صوفیوں، سنتوں اور ریشیوں کی گہوارہ کہلائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک سید شرف الدین حضرت بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہے۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ کشمیر کے آخری ہندو بادشاہ راجہ سہیل 1320 عیسوی کے عہد میں وسط ایشیا سے آ کر وارد کشمیر ہوئے۔ کشمیر آنے کے بارے میں حضرت بلبل شاہ کے جو ابتدائی حالات ہیں وہ ہمیں ملا علی رینا رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرۃ العارفین سے دستیاب ہوتے ہیں۔ 720 آسان ہجری مطابق 1320 عیسوی انان تشریف یور جناب عبد الرحمان یہد اصلی نام شرف الدین ام ست لوگ دین شرف تو المعروف منان بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کشمیر بادشاہ تمن دون ریچن شاہ ہسا بدھ مذہب پہ بیس ام سن گھر واجن تمس ناو کٹرٲنۍ سو ہندو مذہبس پہ ان تضاد پن بٲژن دون پرٛٮ۪تھ ساتہٕ بہٕ چھُس ونان ژٕ کر میونٕے مذہب اختیار بہٕ چھس ونان ژٕ کر میونٕے اختیار یتھ منٛز فوجس منٛز تہِ آو انقلاب کٔشیٖرِ منٛز تہِ آو انقلاب أسۍ چھِ ونان ہُہ کرو استعمال یہِ کر استعمال اکھ تو اصلی اوس اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت عظیم مقبوٗل جناب ریچن شاہ صٲب تٔمۍ ووٚن اکہِ دۄہ خاندانہِ اثر نہ چھُ وۄنۍ لڑٲیی اگر تۄہہِ أسۍ کرو پانہٕ ؤنۍ اتھ کانٛہہ مصلحت کرو أسۍ یہ گژھِ فوجس منٛز گژھِ بغاوت سون تخت یی اُلٹاونہٕ مگر أسۍ کرو ییٚمِس شخصس ییٚمِس نفرس ییٚمِس أسۍ اولہِ صبح صادقس منٛز أسۍ وٕچھو بُتھ سُہ نفر وٕچھون یتھ مذہبس پٮ۪ٹھ آسہِ سُے مذہب کرو استعمال مگر یم ریچن شاہ اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕژ عظیم مقبوٗل یم راتس کران دۄہ اللہ تعالیٰ سے پروردگارا سُہ مذہب سوز تہٕ اَسہِ یُس مذہب حقیٖقتن مذہب آسہِ اس لیے ٲسۍ ییٚتہِ تشریف تھٲوِتھ یمو کوٚر 10 بجے رات پننیو بٲژو دۄیو یہ صلاح ییٚتہِ ٲسۍ ترکستان thousands of miles away from this place no communication no transportation یہ ٲس بِہِتھ ترکستانس منٛز روٗسی ترکستانس منٛز یمو کوٚر مُقامہِ طے یم وٲتۍ یہ سمجھن اہلِ دِلٕے یم وٲتۍ یتھ أسۍ ونان اپور یتھ سہیار تتھ چھُ جایہِ ہِنٛد سۄ تٔتی وٲتۍ تِم یہِ امہِ ساتہٕ اوس یاربل کِس بٔٹھِس منٛز چھِ تتٮ۪تھ بونِنۍ تہِ سۄ مسجدِ شریٖف نِش تٔتی وٲتۍ تِم اتٮ۪تھ اوس ووتمُت اذان صبح صادق اوس پوٚرمُت اذان ہُنٛد وقت اوس آمُت اتھ دریاے جالہِ منٛز اپور اوس تتھ ونان چھِ یِہُنٛد محل حضرت أمِس جناب ریچن شاہ صٲبُن یمو کٔر کٲم یمو تُج اذان تہٕ پٔرٕکھ اتنس بلو صٲبٕنۍ اذان پتہٕ توے چھُ یِمن ناو پیومُت بلال ثانی یِتھ پٲٹھۍ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ٲسۍ اذان دِوان تِتھے پٲٹھۍ دِژ یِمو اذان یِمن پیوٚو ناو توے بلال ثانی تہٕ یپٲرۍ گٔیہِ یہِ آواز بوٗزِتھ بُزرگان دِن ہٕنٛز آواز چھِ آسان آوازٕے ہِش تہٕ یپٲرۍ گٔیہِ ہُشار کم یِم ٲسۍ ہُشارٕے جناب بلبل پاتھ یِم ریچن صٲب یِمو ترٲو نظر یِمو وٕچھ اپارِ شخص اکھ وۄتھان بیہان یم ٲسۍ کران رُکوٗ یم ٲسۍ نٮ۪ماز لٲجمٕژ سۄنت یم ٲسۍ وۄتھان رُکوٗوس منٛز سجدس منٛز یمو کوٚر عالو پُٹرانہِ یۄس یِمن بیگم ٲس دوٚپُس یہِ شخص چھُ اپارِ یہِ کیاہ چھُ کران گران وۄتھان گران بیہان کیاہ فرمووُس اَمہِ اَسہِ چھُنہ راتھ کوٚرمُت کیاہ تام فٲصلہٕ یمو سوٗز یورٕ پرندٕ ٲسۍ انان تتھ ناوِ یۄس فُل ڈیکوریٹڈ ٲس آسان باتھ چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ آسان یِم گاڑِ واڑِ یمو اوٚن تہٕ اوٚن تشریٖف جناب بلبل پادشاہن تہٕ یمو کوٚر پانہٕ ڈسکشن ڈِبیٹٕس تہٕ یعنی کہِ ٲخر کار کوٚرُن اختیار پوٚرُن کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1063 ہجری بمطابق 1653 عیسوی میں بابا داؤد مشکواتی نے تذکرۃ الاسرار الابرار تالیف کیا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت بابا بلبل شاہ کا نام بابا بلال لکھا ہے۔ انہوں نے بابا بلال کو حضرت شہاب الدین سہروردی کا متنوع فرزند بتایا اور حضرت شاہ نعمت اللہ قلندر فارسی کو حضرت بابا بلال کا پیر بزرگوار بتایا جاتا ہے۔
زیادہ تر مورخوں اور تذکرہ نویسیوں نے بابا داؤد مشکواتی کی باتوں کو دہراتے ہوئے حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات رقم کیے ہیں۔ بعض مورخوں نے ان کا نام سید شرف الدین بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہے کہ بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ راجہ سہجیو کے زمانے میں ہی کشمیر وارد ہوئے۔ اسی وقت کے دوران زلچو تاتاری نے اسی راستے سے آ کر کشمیر پر حملہ کر دیا، جس راستے سے حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ وارد کشمیر ہوئے تھے۔ زوالچو نے 8 ماہ تک کشمیر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا۔ اس عہد کے سنسکرت موخ جون راج نے لکھا ہے کہ زوالچو نے اپنے حملے کے دوران کشمیر کی بیشتر آبادی کو قتل کیا اور بہت سارے بتوں اور مندروں کو توڑ ڈالا۔ زوالچو کے چلے جانے کے بعد رنچن شاہ، جو راجہ سہجیو کے عہد میں ہی لداخ سے آ کر کشمیر میں داخل ہوا تھا، نے سہجیو کے سپہ سالار رام چندر رینا کو گگنا گیر کے قلعہ میں قتل کر کے حکومت پر قبضہ کیا اور اس کی بیٹی کوٹا رانی سے شادی کی۔ اس طرح رنچن شاہ 1320 عیسوی میں کشمیر کا حکمران بن گیا۔ وہ خود بدھ مذہب کا پیروکار تھا اور کوٹا رانی ہندو مذہب کو مانتی تھی، اس لیے دونوں میں اکثر اپنے اپنے مذہب کو لے کر بحث تمہیز ہوتی جاتی تھی۔ رنچن شاہ پریشان تھا کہ آخر کون سا مذہب حقیقت پر مبنی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رنچن شاہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سلطان صدر الدین اسلامی نام ملا۔ حضرت بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا وادی کا سفر کیا اور ماں سوائے اللہ ہر شے سے قطع تعلق کر کے شریعت پر استقامت کی۔ وہ پرخلوص دل اور سالم زبان لے کر آئے تھے۔ وہ تمام چیزوں اور لغویات سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں کھانا پینے کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن ایسا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ میں اپنے جسم کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کر سکتا ہوں، موت کے بغیر بھی دوسری دنیا میں جا سکتا ہوں، لیکن اس سے پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک ہوگی۔ میرے خیال میں سنت پر عمل پیرا ہونا 1,00,000 انبیاء و اولیاء کے مرتبہ تقرب سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تذکرۃ العارفین حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت سید شرف الدین وضو کے ارادے سے نہر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ایک درخت کی ٹہنی پر انہوں نے ایک خوش آواز بلبل دیکھی جو نہایت میٹھی اور دل دکھانے والی آواز میں گا رہی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ بلبل آسمان کی طرف جا اڑی۔ حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے ہوا میں اڑان بھری اور اس خوش آواز بلبل کو پکڑ کر اپنی کوٹری میں اترے۔ بلبل ان کے ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ ایک واقف نے اس واقعے کی کیفیت سے ان سے دریافت کی۔ حضرت سید نے فرمایا وہ پرندہ میری روح تھی جو آسمان چڑھ رہی تھی۔ میں گیا اور ہوا سے اپنی روح پکڑ کر لایا۔ کہتے ہیں کہ سائل کوئی بات جھوٹ لگی اور وہ خاموش سنتا رہا۔ حضرت سید پر یہ بات روشن ہو گئی۔ انہوں نے اپنے منہ کا پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ پھر کیا تھا، ملکوت اور لاہوت کے حالات اس پر ظاہر ہو گئے۔ حضرت سید نے جو فرمایا تھا اس پر اقرار کیا۔ یہ بات جب لوگوں میں پھیل گئی تو انہوں نے انہیں بلبل شاہ کا لقب دیا۔ سلطان صدر الدین رنچن شاہ نے اپنے مرشد کے لیے سرزمین کشمیر میں پہلی بار مسجد اور خانقاہ تعمیر کی، جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان سے قبل سرزمین کشمیر میں کسی مسجد، خانقاہ اور مقبرہ کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ کا وصال 7 ماہ رجب 727 ہجری مطابق 1327 عیسوی ہوا اور اپنی خانقاہ کے نزدیک سپر خاک ہوئے۔